سننے دیکھنے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو آج میں ڈی جی خان نہیں تھا تو گیا ہوا تھا ملتان، تو ٹائم میرے پاس تو فارغ ہوتے میں نے کہا آج کچھ باتیں، آج کل ماحول چل رہا ہے الزامات کا، تو اس پر بات کریں۔ دوستو امیر تیمور کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہ امیر تیمور اور چنگیز خان، یہ دو ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی ہیبت اور خوف سے علاقے سرنڈر کر جاتے تھے۔ تو اس دربار میں ایک عورت برقعے میں ملبوس گھوڑے پر، جس پر سفر کی گرد جمی ہوئی تھی، پہنچی اور اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اے امیر تیمور، میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ امیر تیمور کے کئی بیٹے تھے، مجھ پر آپ کے بیٹے نے تہمت لگائی ہے، میں آپ کے دربار میں انصاف مانگنے آئی ہوں۔ آپ کا بیٹا شراب میں تھا اور اس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ دربار برخاست کر دیا گیا اور تیمور روانہ ہو گیا۔ منزلیں مارتے مارتے وہ بغیر آرام کیے کتنے دنوں کے سفر کے بعد وہ اس علاقے میں پہنچا جہاں کی امارت اس کے بیٹے کو دی گئی تھی۔ شواہد اکٹھے کیے گئے اور پھر لوگوں کو سزا دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور ختم ہوا۔ آخر میں تیمور کے بیٹے کو لایا گیا تو تیمور نے فیصلہ سنایا کہ بیٹے کو قتل کیا جائے، یہ تہمت غلط لگائی گئی ہے۔ چنانچہ تیمور کا فیصلہ منظر عام پر آیا۔ ایک اور کہانی، یہ ہمارے صحابہ کرام کا دور نہیں، ان کا دور تو تاریخ نے دیکھا، اس کی تو مثالیں نہیں ملتی۔ نور جہاں جو ملکہ ہند کی ملکہ تھی، اس سے تیر اندازی کا شوق تھا۔ اس کے تیر سے ایک راہگیر قتل ہو گیا، مارا گیا۔ انصاف کے لیے جہانگیر کے دربار میں دعائی دی گئی۔ نور جہاں جہانگیر کی پسندیدہ شہزادی تھی، گھر والی تھی، اس کا نظام حکومت وہی اکثر چلاتی تھی کیونکہ مملکت بہت بڑی تھی اور جہانگیر کو اس سے محبت بھی شدید تھی۔ چنانچہ دربار لگا، اس کی گواہی دیکھی سنی گئی تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نور جہاں کی محبت میں، اور اس نے فیصلہ سنایا کہ جہانگیر کے نور جہاں کو قتل کیا جائے اس جرم کی سزا میں۔ عمرا دوڑ پڑے تو اس کے بعد کتنے جتن کے بعد پھر اس کو قصاص دیا گیا۔ قصاص کی وجہ سے نور جہاں کو رہائی ملی تو جہانگیر نے کہا کہ تمہارے سزا پانے کے بعد میرا کیا ہوتا، اور وہ رو پڑا۔ یہ دوستو، یہ انصاف کی داستانیں جو کتابوں میں رقم ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں اب اس میں ہمارا سوچ، ہمارا ذہن سب کچھ بے سم ہو جاتا ہے۔